ماشاءاللہ میں تشکر عرض کرتا ہوں جناب سحر عرشی صاحب کا، برادرم جناب سہیل صاحب کا، فرزان صاحب کا، صفدر چچا کا کہ آپ نے پیشخانی کے فریضے کو ادا کر کے اپنے لیے ثواب کی دائرے میں جگہ بنا لیا، اور یقیناً امام حسنین آپ تمامی حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ یہ مجالس فاطمیہ ہم سب کا دینی اور انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، اس لیے کیونکہ رسول اسلام کی بیٹی کا غم ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ ہمارے سماج میں کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، جب ہمارے ہاں مجالسیں ہوتی ہیں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، تو جتنے عزیز و اقارب ہیں کم و بیش کوشش کرتے ہیں پہنچنے کی کہ بھائی ہمارے عزیز کی مجلس ہے، پہنچ جایا جائے۔ آج ہمارے شہر میں اور ہر جگہ حضرت زہرا کی مجلس ہو رہی ہے، جو ہر مجلس میں ہمارے لیے ثواب کا ایک باب لے کے حاضر ہوتی ہیں۔ رومال فاطمہ زہرا کے نام سے جو ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ آج اس شخصیت کی عزاداری برپا ہے۔ سے روزہ مجالس میں گزارش کرتا ہوں آپ کو اور آپ سب کو کہ ہر شخص کا حق اور فرض ہے کہ وہ مجالسوں میں شریک ہو، اس لیے کیونکہ اکیلا وہ نہیں آتا، بلکہ جناب زہرا کی مجلس ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول خدا نہ آئیں، علی مرتضیٰ نہ آئیں، حسنین نہ آئیں۔ آج ہم سب کو پرسہ دینا ہے ان 3 دن مجالسوں میں اور مسجد کی مجلس میں حضرت امام حسنین اور چہاردہ معصومین کو، خصوصاً اپنے زمانے کے امام کو۔ دوسری بات کے بعد تیسری گزارش بس آپ سے یہ ہے کہ ہمارے شہر کا یہ افتخار ہے کہ آج امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس سے ہمیشہ جڑے رہنے والی شخصیت، اور اپنے لیے اور ہم سب کے لیے یہ افتخار ہے کہ خادم حرم امام رضا علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، اور آج کی مجلس کو خطاب کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عباس رضا عابدی صاحب قبلہ، خادم حرم امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس ایران۔ میں 2 مصروں کے ساتھ جو ہر بار ہر ذاکر کے لیے پڑھتا ہوں کہ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ میں انہی 2 مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں حضرت حجت الاسلام کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں اپنے بیان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں، جیتی جاگتی صلوات سے استقبال فرمائے فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، ماتمداران صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، یقیناً یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ قیامت کے ایام ہیں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ایام ہیں، اور ہمیں اور آپ کو شہزادی عالمیان کا غم منانا ہے، رسول اکرم، ائمہ معصومین اور امام وقت کو ان کی جد ماجدہ کا قرصہ پیش کرنا ہے۔ ہم بڑے خوشا نصیب ہیں، یقیناً یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، حقیقی معنوں میں خوشا نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس بار پھر موقع دیا کہ ہم عزائے صدیقہ طاہرہ میں شریک ہو سکیں۔ اس کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہماری نظریں نہیں دیکھ پاتی ہیں، انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جس کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عزائے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو منانے کا مقام کیا ہے، برپا کرنے کا مقام کیا ہے، جو ہم شریک ہو رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی کس بلندی پر ہم جا رہے ہیں، یہ عزا ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے، یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھیں گے، اور جب کل روز محشر ہماری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹائے جائیں گے، تب ہمیں معلوم چلے گا کہ سزا کو منانے کا حقیقی فائدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہر طرف عزائے شہزادی عالمیان برپا ہے، اور دنیا اس غم کو منا رہی ہے۔ یقیناً حق ہے شہزادی عالمیان کے غم کو منانے کا، اور دنیا کو چاہیے کہ شہزادی عالمیان کا غم منائیں، ان پر جو مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں ان مصیبتوں کو بیان کیا جائے، دنیا والوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ یہ جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں یہ سب پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہوئی ہیں ہدایت انسانی کے لیے۔ یہ ہر لمحہ اس بات کی منتظر رہتی ہے کہ کس طریقے سے بندگان خدا ہدایت پا جائے، اور نظام کائنات پروردگار عالم نے اپنے اختیار میں رکھ کر دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ دنیا والوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کائنات کو بنا دیا اور بنانے کے بعد تمہیں اس روئے زمین پر تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ جب ہم نے کائنات کو بنایا ہے تو نظام کائنات کو بھی اپنے اختیار میں ہم نے رکھا ہے۔ ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے جس وقت سے ہم نے تمہیں بنایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہم ہر وقت اپنے ایک نمائندے کو تمہارے پاس بھیجتے رہیں گے تاکہ تم اس سے استفادہ کرتے رہو۔ یہ ذوات مقدسہ انہی نمائندگان پروردگار عالم میں سے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ
इंसानी शक्ल को अख्तियार करके आई हैं, बल्कि ये हमारी मजबूरी है कि वो इंसानी शक्ल को अख्तियार करके आ रही हैं। वइल्ला दर हकीकत वो मुजस्समे नूर हैं, वो पैकरे नूर हैं। दर्क करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता अगर अल्लाह इनको इस सूरत में बना के न भेजता। ये हमारी मजबूरी है, चूँकि खुदावंद आलम हर वक्त कभी भी अपने बंदे को इस रूए ज़मीन पर उसने तन्हा नहीं छोड़ा है। हत्ता कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, नुमाइंदगान परवरदिगार के लिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है लफ्ज़ हरीस। हरीस अरबी लफ्ज़ यानी लालची, इसके मानी है, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम हरीस हैं। किस चीज़ के हरीस हैं? हमारी हिदायत के हरीस हैं, ताकि हम वो इस बात के मुंतज़िर रहते हैं कि किस तरीक़े से हम हिदायत पा जाएं। और जो भी नुमाइंदा परवरदिगार होगा वो हमेशा इस बात में लगा रहेगा कि ये बंदगान खुदा किस तरीक़े से हिदायत पा जाए, इनको किस तरीक़े से ज़ुल्मात के रास्ते से निकाल कर नूर की तरफ लाना है, ये काम अहले बैत अलैहिस्सलाम करेंगे। इनको किस तरीक़े से गुमराहियों के रास्ते से निकाल कर, ज़लालतों के रास्तों से निकाल कर हिदायत की तरफ लाना है, ये काम अहले बैत अलैहिस्सलाम करेंगे। अगर अहले बैत न होते तो यकीन जानिए कि इस रूए ज़मीन पर कोई भी एक फ़र्द हिदायत नहीं पा सकता था। अगर नुमाइंदगाए खुदा इस रूए ज़मीन पर ना आता तो कोई भी इंसान इस रूए ज़मीन पर हिदायत नहीं पा सकता। इसलिए कि परवरदिगार आलम ख़ुद कह रहा है, तुम ये न समझना कि निज़ाम कायनात को बनाकर हमने छोड़ दिया है, ये कायनात को बनाकर हमने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है, बल्कि हमने निज़ाम कायनात को अपने अख्तियार में रखा है। और याद रखो कि जब हमने निज़ाम कायनात को अपने अख्तियार में रखा है तो हमारे ऊपर लाजिम है और ज़रूरी ये है कि हम तुम्हारी हिदायत के लिए किसी न किसी को भेजते रहें। और अगर हम न भेजेंगे तो हमारी ज़ात के ऊपर हर्फ आ जाएगा। बहुत तवज्जो चाहता हूँ इज़ान गिरामी, यानी परवरदिगार आलम हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ रहा है, हर वक्त किसी न किसी को हमारी हिदायत के लिए भेज रहा है। और ये ज़ात सिद्दीक़े ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हीं ज़वात मुक़द्दसा में से एक ज़ात हैं जो इंसानी हिदायत के लिए रूए ज़मीन पर आई होंगी। उन्हीं सात में से एक ज़ात है जो इंसानी हिदायत के लिए रूए ज़मीन पर आई है। और देखिए अल्लाह ने कितना एहतियात बरता है, जो भी अपने नुमाइंदे को उस रूए ज़मीन पर भेजा है, कुदरत ने भेजने के बाद बहुत एहतियात की है और तरीक़ा बताया है, रास्ता बताया है कि किस तरीक़े से तुम्हें हिदायत देंगे। और इनसे मिलने का तरीक़ा, इनसे गुफ्तगू करने का तरीक़ा भी कुदरत हमें बता रही है। कहा कैसे? कहा आप देखिए कि परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में सूरह हुजरात की इब्तिदायती आयतों में आप उठा के देखें कि परवरदिगार आलम नबी का एहतराम करने का तरीक़ा बता रहा है कि जिस नबी को हम रूए ज़मीन पर भेज रहे हैं ये कोई मामूली नबी नहीं है, ये कोई तुम्हारे जैसा आम बशर नहीं है, ये कोई आम इंसान की तरीके से इस रूए ज़मीन पर नहीं आया है, ये कोई मामूली बशर नहीं है, बल्कि हम जब इसको रूए ज़मीन पर भेज रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि तुम इसका एहतराम करो। तुम्हारे ऊपर वाजिब यह है कि तुम आम तरीक़े से जिन लोगों से गुफ्तगू करते हो उस तरीक़े से हमारे नबी से तुम गुफ्तगू न करना। तुम आम तरीक़ों से जिस तरीक़े से तुम लोगों को आवाज़ देते हो हमारे नबी को तुम आवाज़ न देना। हमारे नबी के एहतराम में तुम कोई कोताही न बरतना। याद रखो कि अगर तुमने हमारे नबी के एहतराम में कोई कोताही बरती या जिस तरीक़े से हमने अपने नबी का एहतराम करवाया है तुमसे, अगर उस तरीक़े से तुमने एहतराम नहीं किया तो तुम लाख आबिद शब जिंदादार हो, तुम लाख तकवा रखने वाले हो, तुम लाख मुत्तकी हो, लाख परहेजगार हो, हम तुम्हारी तमाम तर इबादतों को तुम्हारे मुंह पर मार देंगे अगर तुमने हमारे नबी का एहतराम न किया। अगर तुमने हमारे नबी का एहतराम न किया तो हम तुम्हारी तमाम तर इबादतों को, तुम्हारी तमाम तर रियाजतों को तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। ये नबी कोई आम नबी नहीं है, ये नबी कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम बशर नहीं है कि तुमने जब चाहा, जैसे चाहा, जिस तरीके से चाहा इसे तुमने आवाज़ दे दी, घर से आवाज़ लगा दी, बाहर से आवाज़ लगा दी। ये कोई मामूली बशर नहीं है, बल्कि तुम इसका एहतराम करना। और अगर एहतराम करने में तुमने कोई कोताही बरती तो हम तुम्हारी
तमाम तर चीज़ों को रद्द कर देंगे। ये परवरदिगार है जो कुरान में कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? अपने नबी का एहतराम करवा रहा है। यानी परवरदिगार आलम ने एक कानून बता दिया, हमें एक नमूना बता दिया कि देखो हम अपने नबी का एहतराम तुमसे करवा रहे हैं। अब जो आने वाली शख्सियतें होंगी अहले बैत की, तुम इसी नमूने पर अमल करते जाना, इसी तरीके से उनका एहतराम करते जाना, तुम इसी तरीके से अमल करते जाना, उनका एहतराम करते जाना। अब कोई और दूसरा एहतराम परवरदिगार नहीं बताएगा। यानी कुदरत बताना चाहती है कुरान में कि देखो हमने नबी का एहतराम करवा के तुमको बता दिया है, अब हम और किसी ज़ात का एहतराम नहीं करेंगे, बल्कि जिस ज़ात का भी एहतराम हम करवाएंगे अपने नबी के ज़रिए से करवाएंगे, हम खुद नहीं करेंगे। हम और किसी ज़ात का एहतराम अपने नबी के ज़रिए से करवाएंगे, हम खुद नहीं करेंगे। यानी कुदरत खुद नबी का एहतराम कुरान में कर रही है और बता रही है कि देखो हमारे नबी का एहतराम ये है। नबी के एहतराम को कुदरत ने कुरान में बता दिया कि एक हो नबी का एहतराम है और नबी का एहतराम तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद कुदरत अब कुछ ऐसे एहतराम है जो अपने नबी के ज़रिए से करवाएगी। नबी के बज़्म में सिद्दीक़ा को भेज कर नबी को अपनी जगह से खड़ा करके सिद्दीक़ा का एहतराम करवा के बताएगी, दुनिया वालों देखो जिसका एहतराम खुदा करे उसे रसूल कहते हैं, जिसका एहतराम रसूल करे उसे बतूल कहते हैं। जिसका एहतराम खुदा करे उसे रसूल कहते हैं और जिसका एहतराम रसूल करें उसे बतूल कहते हैं। का नबी ये कोई अपनी तरफ से एहतराम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एतराज़ात होते हैं कि ये नबी की बेटी थी तो इस वजह से अपनी बेटी होने की हैसियत से एहतराम करते। का जी नहीं, का जो भी नुमाइंदे परवरदिगार आलम होगा उसके अंदर जितनी भी सिफतें, जितनी भी क्वालिटी पाई जाएगी, उन्हीं तमाम तर सिफातों में से नबी की या नुमाइंदे परवरदिगार की एक सिफत ये भी होती है कि नबी या नुमाइंदे परवरदिगार कभी तकल्लुफ़ पसंद नहीं होता है। वो तकल्लुफ़ पसंद नहीं होता है कि वो हमारी और आपकी तरीके से तकल्लुफ़ करे, बल्कि जो कुछ भी हुक्म इलाही होता है वो उसी पर अमल करता है। जो कुछ भी हुक्म इलाही होता है वो उसी पर अमल करता है। का नबी अपनी तरफ से एहतराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि नबी मिन जानिबिल्लाह एहतराम कर रहे हैं और दुनिया वालों को शहजादी की अज़मत बता रहे हैं कि देखो इस ज़ात की अज़मत क्या है, ये ज़ात किस बुलंदी पर फायज़ है, इस ज़ात का मर्तबा क्या है, इसका मकाम क्या है, इसकी बुलंदी क्या है। का नबी के ज़रिए से कुदरत एहतराम करवा रही है। का आप देखें कि जिस तरीके से परवरदिगार नबी का एहतराम करवा रहा है और नबी से बतूल का एहतराम करवा रहा है, का दुनिया वाले ये एतराज़ करते हैं और करने के बाद कहते हैं ये अपनी तरफ से एहतराम कर रहे हैं, चूँकि बेटी थी इनको बहुत प्यारी थी इस वजह से एहतराम कर रहे हैं। मगर क्या नबी कोई अमल अपनी जानिब से करता है या मिन जानिबिल्लाह करता है? का नबी जो भी अमल करता है वो मिन जानिबिल्लाह करता है। और नबी कोई हमारे जैसा आम बशर तो है नहीं, नबी मिन जानिबिल्लाह आ रहा है, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है, तो उसके अमल में और हमारे अमल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा। उसके अमल में हमारे अमल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा। नबी जो काम करेंगे उस काम में और हमारे काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। न हमारा काम नबी के जैसा होगा, न नबी का काम हमारे जैसा होगा। का ज़मीन व आसमान का फ़र्क होगा। का दुनिया में आप देखें, मैं मिसाल अपने बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूँ, अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने हमसिद भाइयों के लिए अर्ज़ कर दूँ, आप हज़रात मुझसे बुज़ुर्ग हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, मगर उन्हीं कामों में से कुछ काम आसान होते हैं, कुछ काम मुश्किल होते हैं, कुछ काम बहुत आसान होते हैं, कुछ काम बहुत मुश्किल होते हैं, मगर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, या कुछ काम मखसूस होते हैं कि सिर्फ बड़े लोग कर पाते हैं, बच्चे नहीं कर पाते, या कुछ काम सिर्फ बच्चे कर पाते हैं, बड़े लोग नहीं कर पाते। यानी हर काम हर इंसान से मखसूस नहीं होता है, हर काम की नौइयत फ़र्क करती है। बड़े से अलग काम मखसूस होता है, बच्चों से अलग काम महसूस होता है। मगर कुछ ऐसे भी अमल हैं कि जो 2 साल से लेकर 100 साल तक का आदमी अंजाम दे सकता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे आसान काम क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? भाई दुनिया में सबसे आसान काम क्या है?
دنیا میں بہت سارے کام ہیں، کوئی کام آسان، کوئی کام مشکل، کوئی کام بہت آسان، کوئی کام بہت مشکل، لیکن سب سے آسان کام کیا ہے؟ ابھی میں اپنے استاد محترم کا جملہ آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی آسان کام ہیں، انہی آسان کاموں میں سے ایک کام وہ بیان کرتے کہتے دنیا میں، بہت توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں سب سے آسان کام یہ ہے انسان کا زبان چلانا۔ دنیا میں سب سے آسان کام ہے زبان چلانا۔ کہ کیسے زبان چلانا سب سے آسان کام ہے؟ کہ آپ دیکھیے، کوئی تنظیم قائم کر کے دیکھیے، کوئی مشن قائم کر کے دیکھیے، کوئی کمیٹی قائم کر کے دیکھیے، کوئی مسجد بنوائیے، کوئی مدرسہ بنوائیے، وہ انسان نہ آپ کی جو جانی اعتبار سے مدد کر رہا ہو، نہ مالی اعتبار سے مدد کر رہا ہو، 10 روپیہ دینے تک کے لیے بھی تیار نہ ہو، وہی انسان چوراہے پر کھڑے ہو کے سب سے پہلے اپنی زبان کو چلائے گا، اما یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ اس طریقے سے ہے کہ نہیں ہے؟ کہ انسان زبان چلانا تو 2 یا 3 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے، مگر 100 سال تک زبان چلانے کا ہنر نہیں سیکھ پاتا ہے۔ انسان 2 یا 3 سال میں زبان چلانا تو سیکھ جاتا ہے، مگر پورے 100 سال اس سے زیادہ جو زندگی گزارتا ہے، گزار تو لیتا ہے، مگر زبان چلانے کا ہنر نہیں سیکھ پاتا ہے۔ کا سب سے آسان کام ہے زبان چلانا۔ اب دیکھیں پروردگار اپنے نبی کے لیے کتنا احتیاط کر رہا ہے، اپنے نبی کے لیے کتنا احتیاط کر رہا ہے کہ ہماری نظر میں سب سے آسان کام ہے زبان چلانا۔ کہ اسی نازک مرحلے پر پروردگار عالم نے اپنے نبی کی گرفت کو مضبوط رکھا ہے، اسی نازک مرحلے پر اپنے نبی کی گرفت کو مضبوط رکھا ہے۔ کیسے؟ کہ تمہاری نظر میں زبان آزاد ہے، لو تم ہمارے نبی کی اہمیت کو جانو، یہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ یہ اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تلک وحی نہ ہو جائے۔ تمہاری زبان آزاد ہے، مگر ہمارے نبی کی زبان پر مہر خداوند عالم لگی ہوئی ہے۔ جب تلک ہماری طرف سے اجازت نہ ہو جائے، یہ نبی اپنی زبان کو نہیں چلاتا، تو وہ نبی کیسے اپنی طرف سے کسی بیوی کے احترام میں کھڑا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ کیا وہ نبی یہ بات ممکن ہے؟ کیا وہ نبی کسی بیوی کے احترام میں اپنی طرف سے کھڑا ہوگا اور اس بیوی کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھائے گا، اس بیوی کا احترام کرے گا، لا کے اپنی جگہ پہ بٹھائے گا؟ کہا جی نہیں، نبی جو بھی عمل انجام دے گا وہ من جانب اللہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ہوگا، چونکہ پروردگار عالم نے نبی کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اہل بیت کی معرفت کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرے، اہل بیت کی معرفت کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرے۔ کہا آج روز جمعہ تھا جو گزر گیا، آپ حضرات نماز جمعہ پڑھتے، کہا آپ دیکھیں پروردگار عالم نے خود سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھیں کہ پروردگار عالم نے نبی کا جو کام منتخب کیا وہ 4 کام ہیں۔ کا کام کیا کیا ہے؟ کہ نبی کا کام یہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ نفس کرنا، ان کے قلوب کو طیب و طاہر کرنا۔ نبی کا یہی تو کام ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا کام ہے نہیں۔ اب کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو نبی اہل بیت کا احترام کر رہے ہیں یہ انہی 4 کاموں میں سے ایک کام ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے یہ جو نبی احترام کر رہے ہیں یہ انہی کاموں میں سے؟ اس لیے کہ نبی کے پاس ان 4 کاموں کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہے نہیں۔ یا کتاب کی تعلیم دے گا، یا حکمت کی تعلیم دے گا، یا تزکیہ نفس کرے گا، یا لوگوں کے قلوب کو پاک و پاکیزہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام تو ہے نہیں۔ مگر پروردگار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو نبی کے لیے لازم یہ ہے، رسول کے اوپر ضروری یہ ہے کہ رسول اہل بیت عصمت و طہارت کو دنیا والوں کے سامنے ان کی عظمت کو ظاہر کریں۔ تو اب ہمیں ان 4 کاموں میں دیکھنا پڑے گا کہ کون سا کام ہے جو نبی عمل انجام دے رہا ہو وہ اہل بیت کی معرفت سے تعلق رکھتا ہو، وہ کام اہل بیت کی معرفت سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اب قرآن مجید آپ دیکھیں، یوں تو پورا قرآن اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے، اور پورا قرآن ایک ایک آیت اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی ہے، مگر تمام آیتوں میں جو اہل بیت عصمت و طہارت کے اوپر ان کی
صداقت کے اوپر، ان کی پاکیزگی کے اوپر جو آیت تاج کی حیثیت رکھتی ہے وہ آیت تطہیر ہے۔ پورا قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے اہل بیت کا، مگر جو آیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ آیت تطہیر ہے۔ اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، پورا قرآن قصیدہ ہے اہل بیت کا، اور ہر ایک آیت اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی ہے، یعنی پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے، جس کا مطلع آیہ تطہیر ہے، مقطع آیہ غدیر ہے، جس کا مطلع آیہ تطہیر ہے، مقطع آیہ غدیر ہے۔ کا آیہ تطہیر تاج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے رس و پلیدگی کو دور رکھیں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے رس و پلیدگی کو دور رکھیں۔ یہ اللہ نے قانون بنا دیا، مگر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے ان کو رس و پلیدگی سے دور رکھا، اس لیے یہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ اگر دور نہ رکھتا تو یہ پاک و پاکیزہ نہیں ہوتے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت سارے جوابات اس کے دیے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ اللہ نے انہیں امام بنایا ہے تو یہ امام ہیں، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے تو رسول ہیں، اگر اللہ ہمیں رسول بناتا تو ہم بھی رسول ہوتے، اللہ اگر ہمیں امام بناتا تو ہم بھی امام ہوتے، اللہ اگر ہمیں اپنا خلیفہ بناتا تو ہم بھی خلیفہ ہوتے۔ بہت سارے جوابات دیے گئے، انہی جواب میں سے ایک جواب میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ بالکل سادہ جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے آپ کو رسول نہیں بنایا اس وجہ سے آپ رسول نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو امام نہیں بنایا اس وجہ سے آپ امام نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا اس وجہ سے آپ نبی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، مگر اللہ نے ہمیں کچھ تو بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ تو بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم اسی انسانیت پر قائم تو رہ جائیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم اسی انسانیت پہ قائم رہ جائیں۔ کہ انسان پوری 100 برس کی زندگی گزار تو لیتا ہے مگر انسانیت پہ قائم رہ نہیں پاتا۔ یہ انسانیت سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جب ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم انسانیت کو باقی رکھ سکے تو ہم نبی و امام کہاں سے بن پائیں گے؟ جب ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم انسانیت کو باقی نہ رکھ سکے تو ہم نبی و امام کیسے بن پائیں گے؟ کہ دنیا نے بہت سارے امام بنائے ہیں، بہت سارے نبی بنائے ہیں، بہت سارے خلیفہ بنائے ہیں، بہت سارے نمائندگان پروردگار بنائے ہیں، مگر جو خلیفہ جو من جانب اللہ ہوتا ہے، جو نبی من جانب اللہ ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور جو لوگ اپنا خلیفہ بناتے ہیں، جو لوگ رسول بناتے ہیں، جو لوگ امام بناتے ہیں، اس میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے خلیفہ اور نبی میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل آپ دیکھ لیجئے، بعد شہادت رسول اکرم جب لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، ابھی پیغمبر کے جنازے کو صحیح سے دفن نہ کیا، خلیفہ بنا لیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خلیفہ ایسا بنایا، امام ایسا بنایا کہ وہ جب امام راستہ چل رہا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر میں راستہ بھٹک جاؤں تو تم میری ہدایت کرتے جانا، اگر میں راستہ بھٹک جاؤں تو تم میری ہدایت کرتے جانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو انسانوں کا بنایا ہوا نمائندہ ہے، کہ جو نمائندہ خداوند عالم کی طرف سے ہوگا وہ ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کرے گا، اور جو امت خلیفہ بناتی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مسائل میرے گھر کی عورتیں جانتی ہیں۔ انہوں نے دین کی باغ ڈور کو اس طریقے سے ڈبو دیا تھا جن کو لوگوں نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، مگر جو من جانب اللہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ پیغمبر آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے، صدیقہ طاہرہ آئی ہیں ہدایت کرنے کے لیے، علی مرتضیٰ آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے، جتنا بھی سلسلہ آ رہا ہے یہ ہدایت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کس کی؟ انسانوں کی۔ اور صدیقہ طاہرہ سے اچھی کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کہا دیکھیں آپ، نبی ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے نا، نبی کے لیے احترام کے لیے قرآن نے باقاعدہ واضح کر دیا کہ نبی کا احترام کس طریقے سے، مگر آپ پیغمبر کی پوری 63 برس کی زندگی کو آپ دیکھ لیں۔ پیغمبر
جو مجسمہ اخلاق ہیں، جن کے گھرانے سے اخلاق نکلا ہو، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ نما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے میرے حبیب ہم آپ کو اخلاق کے آخری مرحلے پائے تکمیل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ نبی پوری 63 برس کی زندگی میں اپنی کہیں پر بھی برہم ہوا ہے؟ کہیں پر بھی برہم ہوا ہے؟ کہیں نہیں برہم ہوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ نمائندہ پروردگار ہے، عظمت صدیقہ طاہرہ پہچانے۔ وہ نبی پوری 63 برس کی زندگی کو دیکھے پیغمبر اسلام کی، کہیں پہ برہم ہوا؟ کہاں نہیں، کہ ایک جگہ برہم ہوا ہے۔ کب؟ کا جنگ میں، جب نبی نے جملہ کہا تھا کہ من لہذا القلب، کون جائے گا اس کے مقابلے کا نبی جو سراپا اخلاق کا پیکر ہو، جس کے لیے یہ سند قرآن دے رہا ہو کہ یہ کچھ کلام ہی نہیں کرتا کہ جب تک ہماری طرف سے وحی نہ ہو جائے، تو یہ نبی جو جملہ کہہ رہا ہے من لہذا القلب، کون جائے گا اس کے مقابلے، تو کیا یہ جملہ نبی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا من جانب اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہ جملہ کیا نبی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ کہ نبی نے کہہ دیا۔ کہنے کے بعد یعنی نبی نے قانون بنا دیا کہ دیکھو، جو بھی نبی کا در کون سا در ہے؟ نبی کا در وہ در ہے کہ جس پر ملائکہ آ کے سلام کرتے ہوں، جس پر آ کے تمام انبیاء اپنی جبین کو خم کرتے ہوں۔ اس در پر اگر کوئی آ کے گستاخی کرے تو نبی کہتے ہیں کہ من لہذا القلب، کون جائے گا اس کے مقابلے۔ یعنی نبی نے ایک قانون بنا دیا، ایک قاعدہ بنا دیا کہ جو بھی معصوم کے در پر آ کر گستاخی کرے وہ ہماری نظر میں کلب ہوتا ہے۔ اب جو در فاطمہ پر آ کے گستاخی کرے اس کو ہم کیسے خلیفہ مان لیں؟ جو در فاطمہ پر آ کر گستاخی کرے ہم اس کو کیسے خلیفہ مان لیں؟ کہ خلیفہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ ان کو انسان تو ثابت کریے۔ ان نبی کی نظر میں جب قلب ہیں تو خداوند عالم کی نظر میں کیا ہوں گے؟ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ امت کے بنائے ہوئے نمائندے جو آ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے نمائندے ہیں، ہم لوگوں کو ہدایت دیں گے، ہمارے در پہ آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ مگر عزیزو، اگر انسان کو ہدایت چاہیے تو صرف اور صرف در اہل بیت پر آئے، در صدیقہ طاہرہ پر آئے۔ اس صدیقہ طاہرہ کا وہ در ہے کہ انہوں نے ہدایت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بعد شہادت پیغمبر اکرم 75 یا 95 دنوں تک جب تک شہزادی زندہ تھی، امت مسلمہ کو بلا فصل موڑا ہے مصطفیٰ سے مرتضیٰ کی طرف شہزادی۔ امت مسلمہ کو بلا فصل موڑا ہے مصطفیٰ سے مرتضیٰ کی طرف، اور دنیا والوں کو بتایا ہے، دنیا والوں کیا تم وہ دن بھول گئے کہ جس دن علی مرتضیٰ کو رسول نے اپنے ہاتھوں میں بلند کیا تھا اور کہا تھا کہ جس کا میں جانشین ہوں اس کے یہ علی جانشین ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ کیا تم وہ دن بھول گئے؟ کیا تم وہ وقت بھول گئے؟ کیا تم میرے حق میں دفاع نہ کرو گے؟ کیا تم میرے ساتھ گواہی کے لیے نہ چلو گے؟ تم میرے ساتھ کھڑے نہ ہوگے؟ عزیزان گرامی، ایک پیغام ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر ایام عزائے فاطمیہ ہم منا رہے ہیں، شہزادی کا غم منا رہے ہیں، شہزادی کا غم منانے کے بعد اگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہو تو یقین جانیے اس غم کے منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایام عزائے فاطمیہ منا بھی رہے ہوں اور غاصبوں کا ساتھ دے رہے ہوں، ایام عزائے فاطمیہ منا رہے ہوں اور ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں کہ باطل کا ساتھ دیں، ایام عزائے فاطمیہ منانے کے بعد بھی ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم جھوٹ کا ساتھ دیں یا سچ کا ساتھ دیں، تو یقین جانیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف سیاہ لباس پہن لینے کا نام ایام عزائے فاطمیہ نہیں ہے، بلکہ اپنے سیاہ اعمال کو تبدیل کر لینے کا نام ایام عزائے فاطمیہ ہے۔ صرف سیاہ لباس، شہزادی یاد رکھیے کہ ہمارے اس عمل سے خوش نہیں ہوں گی کہ ہم سیاہ لباس پہن کر یا ایام عزائے فاطمیہ یا ایام عزائے حسین منائیں مگر ان کی باتوں پر عمل نہ کریں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سیاہ لباس نہ بھی پہنیں تو بھی شہزادی ہماری اس عبادت کو قبول کریں گی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے۔
یہ شہزادی ہیں جو راستہ بتا رہی ہیں، طریقہ بتا رہی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لا کے در زہرا پر رکھ دیں، اپنے آپ کو در زہرا سے قریب کریں، کم از کم ایک مرتبہ قریب تو کریں اپنے آپ کو در زہرا سے۔ پھر دیکھیے شہزادی خود بخود ہم کو اس مقام تک پہنچائیں گی جہاں تک ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں، مگر ہم جب قریب ہی نہیں ہو رہے ہیں شہزادی سے یا اہل بیت کے در سے، تو ہم کیسے اس مقام کو محسوس کر سکیں؟ یہ ایام اعضائے فاطمیہ شہزادی کے عمل کو آپ دیکھتے جائیں۔ ان 75 یا 95 دنوں میں شہزادی نے جس طریقے سے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں دیکھو، تمہارے اوپر لاکھ مصیبتیں آ جائیں، لاکھ تمہارے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، مگر کبھی ہمارے دامن کو نہ چھوڑنا، کبھی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، کبھی غاصبوں کے ساتھ کھڑے نہ رہنا، کبھی باطل کا ساتھ نہ دینا، کبھی ظالموں کا ساتھ نہ دینا، بلکہ ہمیشہ مظلوموں کی حمایت میں کھڑے رہنا۔ یہ شہزادی اپنے عمل سے بتا رہی ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ ولائے علی کا جس طریقے سے صدیقہ طاہرہ دفاع کر رہی ہیں، ولائے علی کا دفاع کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، ولائے علی کا دفاع شہزادی کر رہی ہیں۔ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں مگر ولائے علی کا دفاع کر رہی ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر شہزادی دروازوں پر جاتی ہے اور جانے کے بعد لوگوں کو ایک ایک وقت یاد دلاتی ہے۔ کیا تم وہ دن بھول گئے؟ کیا تم وہ وقت بھول گئے؟ کیا تم وہ منظر بھول گئے؟ کوئی شہزادی سے پڑھ کر ولایت علی کا دفاع کر رہے۔ یہ شہزادی بتا رہے تم لاکھ مصیبت و آلام میں گھر جاؤ مگر اپنے وقت کے امام کا دفاع کرنا۔ علی ابن ابی طالب جیسے امام کا دفاع کر رہی شہزادی۔ عزیز و ختم کر دیا آپ کی ذہن۔ صدیقہ طاہرہ ہیں، ان کے ایام بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں شہزادی کے اوپر۔ یہ بی بی جو 18 برس کی کل زندگی ہے مگر 18 برس کی اس مختصر سی حیات میں ایک ایک گوشہ محفوظ ہے، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ زوجہ کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو۔ ہر رخ میں شہزادی اس مقام پر ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو تم ہمارے در پہ آؤ، نجات چاہیے تو ہمارے در پہ آؤ۔ یہ صدیقہ طاہرہ ہیں، بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں مگر کبھی بھی اپنے لبوں پر کوئی شکوہ نہیں لائیں گے۔ شہزادی ہمیشہ حق کے دفاع میں کھڑی رہیں، اور جب اس دنیا سے پیغمبر رخصت ہوئے ہیں تو اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں شہزادی کے اوپر کہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں، صبت علیہ مصائب لہن صبت علیہم سرنا لیا لیا۔ اے بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں کہ وہ اگر دن کے اجالوں میں پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ عزیز و شہزادی علی مرتضیٰ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تاریخ نے جتنے بھی ائمہ ہیں، ہر ائمہ کی صفت یہ ہے کہ وہ صابر ہوتے ہیں، مگر جو دو اماموں کے صبر کے بارے میں سب سے زیادہ کہا گیا ہے اس میں سے ایک چوتھے امام ہیں جو سید الصابرین ہیں، جن کا لقب سید الصابرین ہے، مگر اس سے بھی زیادہ صبر کرنے والا ایک امام ہے جس کو اصبر الصابرین کہا گیا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ چوتھے امام اپنے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا دادا علی مرتضیٰ اصبر الصابرین، اس سے زیادہ کوئی صبر نہیں کر سکتا ہے۔ علی جیسا شجاع و بہادر انسان کہ جو اپنی پوری زندگی ہر مرحلے پر، ہر مفاز پر کامیاب رہا ہو، اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے مارے جائیں، ولی کس طریقے سے برداشت کر رہا، اس کی زوجہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے، اس علی جیسے صابر انسان نے کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا۔
اس اصبر الصابرین امام کے سامنے اس کا بچہ ساقط ہو جائے، وہ امام کس طریقے سے برداشت کرتا؟ اللہ اکبر عزیزو، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ عزیزو، جملے مصائب کے بڑے آرام سے مصائب آپ کے سامنے پکڑ چکی ہے، ایام مصائب کی ایام ہے۔ یقیناً ان مجلسوں میں کہیں نہ کہیں، ابھی تک ہر مجلسوں میں صدیقہ آتی تھی آنسو لینے کے لیے، مگر ان مجلسوں میں کہیں نہ کہیں حسنین تشریف فرما ہوگا، ہمارا وقت کا امام تشریف فرما ہوگا۔ ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ ہمارے چاہنے والے کس طریقے سے ہماری جدہ کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ اے امام زمانہ دیکھیے، ہم اس طریقے سے آپ کی جدہ کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، صدیقہ طاہرہ صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، گریہ ازاری کر رہی۔ علی صحن خانہ میں وارد ہوئے، ایک مرتبہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بی بی آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ وہ کون سی چیزیں سبب بنی جس کی وجہ سے آپ گریہ کر رہی ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اہل مدینہ نے آپ کو پرسہ نہیں دیا ہے۔ اے بی بی، ہمیں معلوم ہے آپ کا بابا اس دنیا سے رخصت ہے، آپ جب بھی روتی ہے تو اہل مدینہ کو آپ کے رونے سے دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اے بی بی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے۔ اے بی بی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ اے بی بی، آپ گریہ نہ کریں، علی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایک بار تو فاطمہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہتے علی ہمارے سامنے یہ مصیبتیں چھوٹی ہیں، اے علی ہمارے سامنے مصیبتیں چھوٹی ہیں۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں بی بی تب آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ ایک مرتبہ صدیقہ کہتی ہیں اے علی ہم نے سنا ہے اہل مدینہ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اے علی ہم نے سنا ہے اہل مدینہ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی تڑپ گئے، کہتے ہیں بی بی بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ علی سلام کرتا ہے تو اہل مدینہ جواب سلام نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزیزو، صدیقہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، مصیبتیں برداشت کر رہی ہے، مادر گرامی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، وہ ذات اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے کہ جس کے لیے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں، علی نے بعد شہادت فاطمہ زہرا مرثیہ پڑھا ہے اور اپنے درد کو ظاہر کیا ہے۔ علی نے ہر جگہ پر درد کو ظاہر کیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت علی صدیقہ طاہرہ کو دفن کر کے اٹھے ہیں، علی جیسا مرد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مقتل کے جملے، علی جس وقت صدیقہ کو دفن کر کے اٹھے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں سران ما فرق بیننا، اے لوگو تم نے مجھ سے زہرا کو بہت جلدی چھین لیا، اے لوگو تم نے مجھ سے زہرا کو بہت جلدی چھین لیا۔ یعنی علی نے اپنے درد کو ظاہر کیا ہے کہ زہرا جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے تو علی کتنا مضطرب ہو رہا ہے۔ ایک جملہ کہہ رہے ہیں اے بی بی اس دنیا سے جا رہی ہے، اب علی کی ڈھارس کون بنے گا؟ اے بی بی اس دنیا سے جا رہی ہے، اب علی کے غم میں علی کا ساتھ کون دے گا؟ اے بی بی علی کے دفاع میں اب کون کھڑا ہوگا؟ آپ نے بہت جلدی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، علی جیسا صابر انسان میں نے نہیں دیکھا، مگر اپنے صبر کا پیمان علی کا ٹوٹ گیا ہے۔ ایک جملہ کہا ہے کہ اے لوگو تم نے مجھ سے زہرا کو بہت جلدی چھین لیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم زہرا کے۔ بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک واقعہ ایک عالم دین ہے جو نقل کرتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران میں ایک ایسا شخص تھا جس کی زوجہ اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کئی دن ہو گئے اس کی زوجہ جب اس کو نہ ملی
تمام لوگوں کے پاس گیا، راستے بتا رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ کوئی راستہ بتا دو، تلاش کرو کہ میری زوجہ مجھے مل جائے۔ تمام لوگوں نے رائے دی، مشورہ دیا، کسی نے ایک نے رائے دی کہ ایسا ہے تم مشہد مقدس جاؤ، حرم امام رضا کے روضے میں جاؤ، وہاں جانے کے بعد تم دعا کرو شاید تمہاری زوجہ مل جائے۔ وہ شخص دور کا سفر طے کرنے کے بعد، صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد حرم امام رضا میں آیا۔ آنے کے بعد دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرنے کے بعد جالی پکڑ کے کہتا ہے اے امام رضا، ہم نے سنا ہے آپ بڑے قریب ہیں، آپ ولی نیت ہیں، آپ امام رؤوف ہیں، آپ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، ہماری زوجہ ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی ہے، کئی دن ہو گئے ہیں ابھی تک ہماری زوجہ نہ ملی ہے۔ اے امام رضا، آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ کا واسطہ کہ آپ میری زوجہ کو کسی صورت سے ملا دیجئے۔ اور باب مقاتل لکھتے ہیں، صاحب لکھتے ہیں کہ اگلی دن نمودار ہوئی، زوجہ اس کی ملی، ملنے کے بعد پھر جاتا ہے حرم، امام رضا کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرنے کے بعد رات میں اپنے گھر واپس آتا ہے۔ جب واپس آتا ہے، بستر استراحت پر آتا ہے، آنے کے بعد خواب میں امام کو دیکھتا ہے کہ امام خود تشریف لائے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، اے شخص، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ہمارے در پر آنا، ہم تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے، ہم تمہاری پریشانی کو دیر کر دیں گے، مگر اے شخص یاد رکھنا کہ جب بھی ہمارے در پر آنا، جب بھی ہماری قبر کے پاس آنا، مجھے میری جدہ کا واسطہ نہ دینا، اس لیے کہ جب تم مجھے میری جدہ کا واسطہ دیتے ہو میں تڑپ جاتا ہوں، میں کہوں گا اے امام رضا، جب کوئی آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ دیتا ہے تو آپ تڑپ جاتے ہیں، مگر ذرا علی کے دل سے پوچھئے، جس وقت علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہوگا کیسے برداشت کیا ہوگا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، علی برداشت کر رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ بہرحال ہماری اس مختصر سے زیادہ قبول فرما، بہرحال تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، جہاں کسی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بہرحال تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، بہرحال تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، ہمیں خلوص دل و خلوص نیت کے ساتھ عزاداری اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بہرحال تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، حجت آخر امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم زہرہ۔